پی آئی بلوچستان میں خاص کر کوئٹہ میں کہ جس طرح پورے ملک میں عمران خان صاحب کے لیے ایک ان کی رہائی کے لیے ایک تحریک شروع ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارے بلوچستان کی بھی بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہماری جو جنگ ہے وہ یعنی اور پارٹیوں سے ہے، یعنی اس وقت وہ قوتیں جو خان صاحب کو بے گناہ انہوں نے 2 سال جیل میں رکھا ہوا ہے، ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہماری جنگ ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ سب لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے، جس نے تنظیم کا راستہ روکا، جس نے ایک تنظیم پہ دوسری تنظیم بنائی، پھر تیسری بنائی، پھر اس کو ختم کیا، اس کا مطلب اگر آپ تنظیم کا راستہ روکو گے، آپ عمران خان کا راستہ روکو گے۔ ہم نے ان سب کا پھر راستہ روکنا ہے۔ تمام دوست آج کے اجلاس میں جن کی شرکت ہے، تکتو ٹاؤن سے یا کوئٹہ کے جن علاقوں سے بھی ہے، جن یونین کونسل سے ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اجلاس کا خاص مقصد ہمارا ہے کہ ہم پی ٹی آئی بلوچستان میں خاص کر کوئٹہ میں کہ جس طرح پورے ملک میں عمران خان صاحب کے لیے ایک ان کی رہائی کے لیے ایک تحریک شروع ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارے بلوچستان کی بھی بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ اس پر چند چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نے تیاری کرنی ہے تو خان صاحب کی رہائی کے لیے کرنی ہے، جیسی مرکز سے کال آتی ہے تو ہماری بھرپور اس بار تیاری ہونی چاہیے۔ اور میں خاص کر جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہے، جو بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، اس تحریک کے لیے ہر ایک نے نکلنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جس حلقے میں ہیں، اس حلقے سے ہم نے 1 سیٹ خان صاحب کو دی ہے، NA 262 سے۔ ہمارے MNA کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس وقت موجودہ جو صوبائی اور ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول کے جو کیبنٹس ہے، جو ان کے عہدیداران ہیں، ان کی تیاری ہونی چاہیے۔ جو ٹکٹ ہولڈر تھے، ان سب کی تیاری ہونی چاہیے۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے جیسی ہی کال آتی ہے، سب نے ایک ساتھ جانا ہے۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ 26 نومبر کے لیے جب ہم بلوچستان سے یہاں سے جا رہے تھے تو کئی قافلوں میں گئے، تو یہ جو ہے اس تحریک کے لیے ہماری مضبوطی بہت ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ابھی جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہے کہ ایز اے تکتو ٹون ہمارے ممبر یا جتنے بھی یہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم سب نے اس ٹون سے یا اس تنظیم سے استعفیٰ کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی گروپنگ تنظیم کا جو اسٹرکچر ہے وہ اگر کمزور ہو تو پارٹی کن مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ تو ہمارے بلوچستان میں سب سے پہلے تو یہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی ہے آج تک کسی نے مضبوط تنظیم پہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں ہماری جو جنگ ہے وہ یعنی اور پارٹیوں سے ہے، یعنی اس وقت وہ قوتیں جو خان صاحب کو بے گناہ انہوں نے 2 سال جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہی۔ ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم کبھی صرف 1 سیٹ کے لیے، یہ جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے، اس کی میں آپ کو مین وجہ بتاؤں کہ یہ صرف 1 سیٹ کی جنگ ہوتی ہے، چاہے صوبائی صدر ہو، چاہے وہ گروپ کے لیڈر ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ صرف قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پارٹی کو بھی یوز کرتا ہے، وہ ورکر کو بھی یوز کرتا ہے۔ یہ ابھی کل نہیں پرسوں سالار آ رہے تھے اسلام آباد سے، لیکن کتنے FIR ہوئے ان پہ، ہمارے دوستوں پہ ہوئے FIR۔ تو ہماری جنگ ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک سمپل فارمولا بتاؤں، جنہوں نے تنظیم پہ، جنہوں نے آئینی اصولوں پہ کام نہیں کیا، وہ غدار ہے۔ وہ پارٹی سے اور عمران خان سے وفادار نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، وہ جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ سمجھوتا نہیں کر رہے۔ وہ کس کے لیے سمجھوتا نہیں کر رہے؟ وہ آپ کے لیے سمجھوتا نہیں کر رہے۔ یہ ہم مرکز کو بھی بتائیں گے، جس طرح سے صوبائی لیول کے جو لیڈرشپ ہے، ان کے فیصلے ہیں، وہ گروپنگ کو اور یہ جو انتشار ہے یہ اور ان سے پھیل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یونٹ لیول کی سطح پر، اگر آپ کی تنظیم نہ بھی ہو تو آپ ایک ڈسپلن بناؤ۔ آپ کم سے کم ہفتے میں یا مہینے میں آپ نے میٹنگ کرنی ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ عمران خان کیونکہ دیکھیں سارے کیسز ان کے ختم ہوئے، سب کچھ ختم ہوا، سارے پیک کیسز تھے۔ اب میرے خیال میں 1 یا 2 کیس رہتے ہیں، وہ بھی پیک کیس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ فکس نہیں کر رہے۔ گھنٹے کا کیس ہے،
اب ہم نے مذمت کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے. ہم نے اپنے ورکروں کو بتانا ہے کہ اب ہم نے اس چیز کے لیے تیار ہونا ہے. پرامن احتجاج یہ ہمارا حق ہے. آج امت مسلمہ کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے, بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے. آپ کو خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو عزت دلا سکتا ہے. یہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے عوام کو جس طرح انہوں نے شعور دیا, اسی طرح یہ سارے ملک میں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لوگوں کو ایک ہونا ہوگا. آپ سب نے لوگوں کو ایک کرنا ہے. ہم نے پرامن احتجاج کے لیے, خان کے لیے آج کی کال آتی ہے تو ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو آخر میں صرف یہ بات بتاؤں, آپ نے صرف اور صرف میرے لیے, صوبائی صدر کے لیے, فلانا کے لیے, اس کے لیے نہیں نکلنا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ ہم نے خان کے لیے نکلنا ہے. جو بھی لیڈ کرے ہم انہیں شاباش بھی دیں گے, ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے, ہم سب کے ساتھ چلیں گے. لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرے کہ آپ نے صرف میرے لیے جانا ہے. اگر تو اس دفعہ علیحدہ آپ نے گروپنگ بنائے, آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے میرے پیچھے جانا ہے, یہ مرکز تک ہم یہ بات پہنچائیں گے. ہم ورکر آپ کے پیچھے ہے, آپ نے ایک ہونا ہوگا. سب لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے. جس نے تنظیم کا راستہ روکا, جس نے ایک تنظیم پہ دوسری تنظیم بنائی, پھر تیسری بنائی, پھر اس کو ختم کیا, اس کا مطلب اگر آپ تنظیم کا راستہ روکو گے, آپ عمران خان کا راستہ روکو گے. ہم نے ان سب کا پھر راستہ روکنا ہے. ہم نے کہنا ہے اپنی مضبوط تنظیمیں آئین کے اندر دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی عمران خان کے لیے, عمران خان کی آزادی کی تحریک کے لیے.